ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو، اور کسی عامل کے پاس بھی اس جادو کا توڑ نہیں تھا۔ وہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک درویش عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کسی عام جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث لعین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث لعین ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث لعین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث لعین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے ددوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کیں۔ دفتن دل میں خیال آیا کہ جادو کا توڑ تو آقا نے موستین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا نے موستین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی موستین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر موستین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً چھٹے دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا، ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث لعین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو صحت مند اولاد سے نوازا۔ جادو کا حتمی علاج۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔